رشتوں کو نبھاتے نبھاتے ہم تھک جاتے ہیں اور یہ تھکاوٹ ہمیں اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے ہم جو باتیں سہ جاتے ہیں، پی جاتے ہیں، آخر میں وہی باتیں ہمیں کھا جاتی ہیں۔ ہماری خوشیاں، ہماری خواہشیں تمام کہیں نہ کہیں پیچھے ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، لیکن کمال فن دیکھیے، اس کے باوجود ہم برے رہتے ہیں اور اچھے نہیں بن پاتے۔ بدلے میں ہم بھی صرف پیار اور عزت ہی چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ محبت تو دور عزت بھی نہیں دے پاتے۔ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہوتا، تو کہیں ہماری تو کوئی غلطی نہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا کی نظروں میں سب جتن کر کے بھی بے وقت رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری فیلنگز ہرٹ ہوئیں، لیکن یقین جانیے سب سے پہلے ذمہ دار اور قصوروار ہم خود اپنی فیلنگز کو ہرٹ کرانے والے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ تو چلیے آج یہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشرین خان۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو خوش آمدید۔ میں روزانہ زندگی گزارنے کے سلیقے، طریقے اور اطوار پر ویڈیوز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہوں، تو میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب تاکہ آپ اور میں مل کر اپنی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنا سکیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دیکھیں، زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایک پورا آرٹ ہے جو انسان کو وقت کے ساتھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن یقین جانیے ہر کوئی اس آرٹ کو نہیں سیکھ پاتا۔ آپ نے دو طرح کے لوگ دیکھے ہوں گے، ایک وہ جو اپنی زندگی کو حالات اور واقعات اور لوگوں کے رویوں کے حساب سے چل سو چل چلاتے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنے حالات، واقعات اور لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اور غلط کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایسے لوگ تو کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ بھلا کر لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو خاموش رہتے ہیں وہ اپنی زندگی کا بیڑا غرق کروا لیتے ہیں۔ کبھی اگر بیٹھ کر غور کریں کہ تمام یہ رویے جو آپ کے ساتھ منفی ہیں یہ کیوں ہیں، یا آپ کی قدر عزت کیوں نہیں کرتے، تو سب سے بڑی وجہ آپ خود ہی نکلیں گی۔ آپ کی خاموشی، ڈرنا، دوسروں کے لیے پیپل پلیزر بننا ہی آپ کے لیے یہ مسائل پیدا کر رہا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو دبنگ ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ان سے بچ کر اور سنبھل کر ڈیل کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور ان کی خوشی کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیں، میکے میں تو یہ سب اگر ہو بھی رہا ہو تو اتنا فیل نہیں ہوتا۔ مسائل تب جنم لیتے ہیں جب لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ تمام مسائل سامنے آتے ہیں۔ دیکھا جائے تو شادی کے فوراً بعد سے ہی ان تمام معاملات کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی جب نئے گھر جاتی ہے تو بہت کچھ اچھا سوچ کر جاتی ہے کہ میں اس طرح رہوں گی، اس طرح سے سب کو لے کے چلوں گی، ایکا رکھوں گی، خاموش رہوں گی، دب کے رہوں گی، اور یہی تمام کام وہ وہاں جا کر شروع کر دیتی ہے۔ دوسری غلطی جو وہ کرتی ہے کہ اپنے سسرالی رشتوں سے، یعنی ساس، سسر، دیور، جیٹھ، نندے، بھابیاں، ان تمام سے امید کرتی ہے کہ جو یہ دے رہی ہے اس سے بڑھ کر یا کم از کم اتنا تو اس کو واپس ملے گا ہی، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سسرال والے لڑکی کو رخصت کرا کے لانے کے بعد صرف اس کے طور طریقے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنا برداشت کر سکتی ہے، آگے پیچھے کتنا گھوم رہی ہے، اور پھر ان کا جو بیٹا یا بھائی ہے اس کا رویہ اس لڑکی کے ساتھ کیسا ہے، کیونکہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے شوہر کے رویے کے اوپر۔ یہاں آتی ہے تیسری مسٹیک کہ لڑکی بجائے شادی کے بعد تھوڑا سا میچورٹی کا مظاہرہ کرے۔ میں مانتی ہوں کہ لڑکیوں کی جن کی شادی جلدی ہوتی ہے ان کو اپنا میکا بہت یاد آتا ہے، لیکن اس وقت میں جب شادی نہیں ہو تو میکے کو چھوڑ کے شوہر پر فوکس کرنا چاہیے۔ ہر 2 دن بعد میکے جانا، پھر پورا دن رہ جانا، یہ نہیں کرنا، بلکہ شوہر کی طرف توجہ رکھنی ہے، شوہر کے آگے پیچھے گھومنا ہے تاکہ اس کے مزاج کی آپ کو سمجھ پڑے۔ دیکھیں، جب ساتھ رہتے ہیں میاں بیوی بن کر تب بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں، اچھوں کے مزاج بدل جاتے ہیں، تو آپ نے یہاں سنجیدگی، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لیکن لڑکیاں شوہر اور سسرال والوں کے اوپر اچھا امپریشن جمانے کے چکر میں ان کی ہر صحیح غلط بات مان جاتی ہیں، جو بھی بات کام ان کو دیا جائے وہ آرام سے کر لیتی ہیں، اور یہ ہوش ان کو کب آتا ہے کہ یہ جو سب کر رہی ہیں یہ ان کے اوپر ایک بوجھ ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے، اور وہیں لڑکیوں کی عقل اور ہمت جواب دے جاتی ہے، جبکہ یہ دونوں چیزیں آپ کو لمبی ریس کے لیے رکھنی ہوتی ہیں۔ آپ نے خرگوش اور کچھوے کی مثال تو سنی ہی ہوگی، تو بس اسی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر کوئی لڑکی بہت زیادہ جلدی اپنے شوہر اور سسرال کو پلیز کرنے کے لیے سب کچھ سہتی ہے، تانے بھی اور بہت زیادہ ذمہ داریاں دے دی جائیں، وہ بھی 2-2 3-3 کھانے بنا رہی ہیں، روٹیاں بنا رہی ہیں، صفائیاں کر رہی ہیں، اکیلے لگی ہوئی ہیں،
کہ بس سسرال والے اور شوہر خوش ہو جائیں، تو ایسی صورت میں وہ بہت جلدی تھک جاتی ہیں اور پھر سسرال سے ان کو یہ تانا پڑتا ہے کہ جناب یہ تو ڈرامے کر رہی تھیں، جبکہ لڑکی اپنی اچھی تربیت دکھانے کی کوشش میں لگی ہوتی ہے۔ دیکھیں، سسرال کے رشتوں کو آپ اپنا نہیں بنا سکتے، اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ساس سسر ماں باپ نہیں بن سکتے، جیٹ دیور نند کبھی بھائی بہن نہیں بن سکتے۔ جلد یا بدیر نندوں اور بھابھیوں کے بیچ میں وہی ایک تکرار والا رشتہ شروع ہو جاتا ہے، تو اپنی ہر بات راز و نیاز نندوں سے اور ساس سے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے بہت سی ایسی لڑکیوں کو کہتے سنا ہوگا کہ میرے سسرال والے تو بہترین ہیں، بالکل میری ماں اور بہنوں جیسا رشتہ ہے میرا، اور میں تو یوں کام کرتی ہوں، یوں ذمہ داریاں لیتی ہوں، اور میرے سسرال والے تو میرے سے بہت راضی ہیں۔ جبکہ مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے کہ ان لڑکیوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ لاد کر گدھا بننے کی وجہ سے ہی سسرال میں ان کی واہ واہ گیری ہے۔ اگر یہ اس کام کو جو کہا جائے منع کر دیں تو پھر ان کو پتہ چلے کہ سسرال والوں کا اصل روپ کیا ہے۔ اب یہاں پر بہت سی خواتین اس مثال سے اختلاف بھی کریں گی اور یہ بھی کہیں گی کہ اگر شوہر ہی ساتھ نہ دے رہا ہو تو عورت کس برتے پر سسرال میں کھڑی ہو؟ رشتہ نبھانے اور بچانے کے لیے عورت کو ہی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو میری بہنوں، یہی تو بات ہے نا کہ آپ کو سسرال والوں سے زیادہ شوہر کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں آپ کا شوہر ہے کس مزاج کا، اور دوسرا یہ کہ وہ بات کس طرح سے سمجھتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سیدھی سیدھی جو بات بولو ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو گھما پھرا کے بات جلیبی کی طرح بتانی پڑتی ہے، مثالیں دینی پڑتی ہیں، تب جا کے ان کی عقل میں آتی ہے، اور کبھی کبھی باتیں بتانے کی بجائے دکھانا پڑتا ہے پریکٹیکلی۔ دیکھیں، یہاں ہمیشہ یاد رکھیے گا، عورت ایموشنل جبکہ مرد فیکچول بینگ ہے، یعنی عورت جذباتی ہے جبکہ آدمی لاجک کو ڈھونڈتا ہے ہر بات میں۔ تو بس آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ ذہن سے ذہن ملانا ہے تاکہ آپ اس سے کمیونیکیٹ کر سکیں۔ یہاں سب سے بڑی مشکل یہی آتی ہے کہ مرد کو کچھ غلط بیوی کے ساتھ ہوتا نظر نہیں آتا اور عورت کو بتانا نہیں آ رہا ہوتا، اور یوں عورت اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے، فزیکلی مینٹلی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر چوتھا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو نو کہنا آنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات میں لڑنے جھگڑنے والے انداز میں ہی آپ شروع ہو جائیں، لیکن آپ ہمیشہ بات کی نوعیت کو دیکھیں۔ اگر تو شٹ اپ کال دینا ضروری ہے تو وہاں اس کو ضرور اپلائی کریں۔ کسی نے طنز طعنہ کر دیا، کوئی چلتے پھرتے بات کر دی، تو یہ نہیں آپ نے سن لیا اور برداشت کر لیا، چونکہ یہ بڑھاوا اور حوصلہ آپ ہی دے رہے ہیں کہ اگلا آپ کی بے عزتی کرے، تو یہ آپ نے نہیں ہونے دینا۔ جو بھی بات ہو آپ اس کا ہلکا پھلکا جواب ضرور دیں تاکہ اگلے کو یہ باور ہو سکے کہ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہے اور آپ جواب دینا جانتی ہیں۔ ایسے میں اگلا رک جائے گا اور سنبھلنے لگے گا کہ ان کو کچھ بولا جاتا ہے تو یہ فوراً آگے سے جواب دے دیتی ہیں۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ ہر لڑکی کو شروع کے 5 سال بالکل سمم بکمن بن جانا چاہیے تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکے آنے والے سالوں میں، جبکہ یہی وہ 5 سال ہوتے ہیں کہ جس میں آپ نے دوسروں سے یا تو اپنی عزت کرانی ہوتی ہے یا اپنی عزت کا آپ کباڑا کرا لیتی ہیں۔ شوہر سے انڈرسٹینڈنگ 100% ہو جاتی ہے یا پھر بالکل ہی 0 پر آ جاتی ہے۔ بیچ میں بچے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے عورت بچوں میں زیادہ لگ جاتی ہے اور یوں اس کا دماغ ویسے ہی جواب دے جاتا ہے، اور پھر عورت زیادہ اگنور کرنے لگتی ہے کہ اب ہمارے بچے ہو گئے، ہمارا کون والی وارث ہوگا، میرے بچے کون پالے گا، لہٰذا خاموشی بہتر ہے۔ لیکن یقین جانیے جن عورتوں کی عزت نہیں ہوتی نا سسرال میں، ان کے بچوں کی بھی عزت کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ پوتا پوتی سے محبت اور قدر ان کی بہو کے مقام سے ہوتی ہے۔ جو بہو اعلیٰ مقام پہ ہوگی اس کے بچوں سے بے انتہا پیار ہوگا، اور جو نہیں ہوگی اس کے بچوں کو بھی دھتکارا جائے گا۔ تو اسی لیے کسی کو سسرال میں اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلے، آپ کی بے عزتی کرے۔ ہاں، آپ محبت، خیال، خدمت سب کریں، لیکن اس حد تک جہاں آپ کی اپنی ذات کچلی نہ جا رہی ہو، اور خاص کر وہ نندیں اور بھابیاں جو کہ کبھی کبھی ملنے آتی ہیں لیکن جو بہو ساتھ رہ رہی ہوتی ہے اس میں 100 کیڑے نکال کر جاتی ہیں، تو ان کو بھی یہ باور ضرور کرائیے کہ آپ نہیں ہوتی تو ساس سسر کی خدمت اور خیال کون کرتا ہے۔ یقین جانیے اس ٹاپک پر اتنی باتیں ہیں کہ جتنی کر لی جائیں کم ہے۔ عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی بڑی باتیں سہ جاتی ہیں، لیکن ان کی پرسنالٹی فزیکلی مینٹلی بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور یقین کریں ایسی عورت کبھی اچھی تربیت بچوں کی نہیں کر سکتی، خواہ وہ کتنا بھی چاہے، کیونکہ وہ پوری ہو چکی ہوتی ہے انہی تمام معاملات کو لے کر۔ تو بس اب آپ نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی غلط بات بولی جائے تو اس کا فوراً جواب دینا ہے۔ جواب دینے کا ٹیلنٹ آپ کو وقت کے ساتھ خود ہی آ جائے گا، شروع کرنے کی دیر ہے۔
کیونکہ میں نے بھی اسی کو اپنی لائف میں جب سے اپلائی کیا ہے زندگی بہت سکون میں آ گئی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ کوئی بھی آپ کا فیڈ بیک ہو تو کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ میں ملتی ہوں آپ سے کل اس میسج کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا چونکہ آپ بہت قیمتی ہیں۔ اللہ حافظ۔